آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور ایسا پاورفل عمل بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کا رزق جہاں کہیں بھی بند ہوگا، چھپا ہوگا، رکا ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے نصیبوں میں رزق نہیں بھی ہوگا تو اس عمل کے صدقے سے انشاءاللہ تعالی آپ ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں، رضا مجذوبی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ آپ کا رزق چاہے وہ بند ہے، کسی نے کیا جادو ٹونے کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، یا آپ کا رزق کم ہے قدرت کی طرف سے، یا رزق آپ کا بالکل ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت کم ملتا ہے، تو آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزق وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، غیب کے خزانوں میں سے۔ ابھی کچھ لوگوں کو ابھی غیب کے خزانوں صرف نام سنا لیکن کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیب کا خزانہ بہت بڑا ہے، تو جب آپ یقین کے ساتھ کیا کریں عمل کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ یقین کے ساتھ آپ کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ ہی ملے گا، فائدہ ہی ملے گا۔ جب آپ مایوسی رکھتے ہیں یا دل میں شک رکھتے ہیں یا جو آپ کو بتا رہا آپ اس سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ، تو وہ تب فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ ایک میں عمل بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں اچھا سا پیارا سا کمنٹ کیا کرے، ٹھیک ہے، اور اپنا نام ضرور لکھا کرے۔ آپ بھی دعا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں روحانی طور پر، جب ہماری محفل ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے بھی نام لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ جب صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے ایک تسبیح بس پڑھ لینی ہے، صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ عمل بتانے سے پہلے ایک آپ کو اور چیز بتاتا ہوں۔ یہ ایک صحابی رسول تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لائے۔ آپ کو انہوں نے کہا کہ میرا رزق جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا، میرا بہت رزق تنگ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو وہ تسبیح کا نہیں پتہ جو فرشتے اور مخلوق کی جس سے برکت کے لیے، روزی کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ آپ نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ والی جو سی تسبیح ہے، یہ صرف آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور صحابی رسول انہوں نے بھی یہی پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لائے، کہنے لگے کہ اتنی دنیا جو میری طرف سے پیٹ پھیر لی تھی، جو مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب اتنا کسٹمر میرے پاس، اتنے گاہک آتے ہیں، اتنا میرے پاس اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق آتی ہے کہ بٹھانے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم اس بات سے یہ ہوا کہ یہ جو سی تسبیح ہے یہ آپ بھی کریں، آپ بھی سے فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتایا کریں۔ حسد نہ کیا کریں، جلا نہ کریں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، جلا کرتے ہیں، ان کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ کافی میں سب کو نہیں کہتا، میں بھی کر سکتا ہوں حسد، میں آپ کو کیوں بڑی دنیا ہے جو حسد کرتی ہے، یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے۔ آپ حسد نہ کیا کریں، دعا کیا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں نا، وہ دراصل وہ آپ اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے برا الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کو نہیں کہہ رہے، آپ خود کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے، یہ بہت گندی بیماری ہے، بہت ہی زبردست گندی قسم کی بیماری ہے، آپ اسے بچیں، پرہیز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھلا ہی ہوگا، ستی خیریں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔